8ویں الہی رہنما فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی قعدہ سن 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی اور لقب رضا ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے لقب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بابا کے مخالف دشمن بھی آپ سے اسی طرح راضی تھے جس طرح آپ کے موافق دوست رضامند، اسی لیے آپ کو رضا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے پدر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 183 ہجری میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کے 20 سالہ دور امامت کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں 10 برس۔ اس زمانے میں آپ پر حکومت کا شدید دباؤ تھا، اس لیے آپ اپنے پدر بزرگوار کے شیعوں سے رابطہ برقرار نہ رکھ سکے۔ دوسرا مرحلہ محمد امین کی 5 سالہ حکومت۔ اس دور خانہ جنگی میں اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں کے لیے قدر سکون اور سانس لینے کا موقع فراہم ہوا۔ تیسرا مرحلہ مامون کی خلافت کے ابتدائی 5 سال۔ مامون نہایت شاطر اور سیاس خلیفہ تھا۔ اس نے سیاسی طور پر امام کی عظمت اور معاشرے میں شیعیان اہل بیت علیہم السلام کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے اور ہر آن مکتب تشیع کی بیخ کنی میں لگا رہا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو مرکز حکومت خراسان بلا بھیجا اور آپ کو ولی عہدی کی پیشکش کر دی تاکہ آپ کے وقار کو ختم کر کے لوگوں کی نظر میں آپ کو حقیر بنا سکے اور یوں اپنی حکومت کے لیے وہ شرعی جواز فراہم کر سکے۔ امام نے مجبوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور جانب خراسان چلے گئے۔ اس پربرکت سفر میں خوزستان ایران میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کی اشاعت کا دروازہ قرار پایا۔ امام کے کاروان کا لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا اور یوں یہ قافلہ اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ امام علیہ السلام نے شہر نیشاپور میں ایک بہت اہم حدیث ارشاد فرمائی جسے سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو اپنے اجداد گرامی سے نقل فرمایا ہے، اسی لیے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے: کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ 250 سالہ انسان نامی کتاب میں رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں، مامون نے اپنی پوری ہوشیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں قدم رکھا تھا۔ اگر اسے اپنے اس حربے میں مثبت نتیجہ مل جاتا تو یقیناً وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا جس کی تک و دو میں بنی امیہ اور بنی عباس 40 ہجری یعنی امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے ناکام رہے تھے۔ یعنی ممکن تھا کہ وہ تشیع کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ مامون اپنی تمام تر سعی و کوشش اور ہیلہ بازی کے باوجود نہ صرف یہ کہ بری طرح ناکام رہا بلکہ خود اس کی سیاست نے اسے ہی منہ دکھا دیا۔ اس کے بعد اس نے وہی رویہ اپنایا جو اس سے پہلے کے خلفاء نے اپنا رکھا تھا، یعنی قتل۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، جو بھی غم زدہ شخص اس کی زیارت کرے گا پروردگار عالم اس کے غم کو دور کر دے گا، اور جو بھی گناہ گار شخص اس کی زیارت سے شرف یاب ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ السلام علیکہ حین ترکع و تسجد